السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى۔ اپنا عامل خود بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین و سامعین، آج پھر کچھ عجیب باتیں آپ لوگوں کے ساتھ کہنے جا رہا ہوں۔ اس کا تعلق باطنی آنکھ اور باطنی کان سے ہی ہے۔ میں نے ایک جگہ کہا باطنی آنکھ کھولنے کی غلطی نہ کرے، ایک جگہ کہا باطنی آنکھ کھولنے کا یہ عمل ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، بلکہ آپ لوگ خود موازنہ کریں کہ میری باطنی آنکھ کھلی ہے یا نہیں، باطنی کان کھلے ہے یا نہیں۔ یہ باتیں شاید یوٹیوب پر 1 یا 0.1% آپ کو سننے کو مل جائے، مطلب یہ کہ ہے ہی نہیں۔ اس کی وجہ کہ ہماری کم علمی یا ہماری شوق، ہمارے جذبوں نے ہمیں بہت پیچھے چھوڑ رکھا ہے۔ باطنی آنکھ اور باطنی کان جب کھل جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے تو یہ سنا کہ جب باطنی آنکھ کھل جاتی ہے تو ہم دور دراز کے مشاہدے کر دیتے ہیں، باطنی کان جب کھل جاتی ہے تو غیب کی خبریں سنتے ہیں۔ لیکن آج کچھ عجیب باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس سے انکار اگر آپ لوگ کر لے تو بے شک کر لے، اور ان حوالے اس باتوں کا جو میں کہہ رہا ہوں، کشف المحجوب کتاب کا نام ہے، اس کو اگر آپ مرشد کامل سے پڑھیں گے تو یہ تمام باتیں آپ لوگوں کو وہی سے مل سکتی ہیں۔ کشف المحجوب دنیا کی واحد وہ کتاب ہے جس میں طریقت، شریعت اور روحانیت پر بات کی گئی ہے، جبکہ بعض علماء کرام کے نظر میں یہ شرک ہے، لیکن ہمارا موضوع روحانیت ہے۔ باطنی آنکھ جب کھلتی ہے یا کان کھلتے ہیں تو کچھ پوائنٹ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں جو کہ آپ لوگوں میں ہونے لازمی ہے۔ جب ہم اپنے کانوں سے اذان سنتے ہیں اور ہم نماز کے لیے چلے جاتے ہیں تو سمجھ لے کہ ہماری باطنی کان کھلی ہوئی ہے۔ جب ہم کوئی نیکی کی کام کسی کو کرتے ہوئے دیکھ لے اور ہمارے منہ سے نکلے سبحان اللہ، ہماری باطنی آنکھ کی نظر ٹھیک ہے۔ آج دنیا ایسی جگہ پر کڑی ہے کہ گناہ کر کے اور نیکی کر کے لوگ یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، اور لوگ یہ نہیں کہتے کہ یہ نیکی ہے۔ بچپن میں اپنے ایک رشتہ دار سے بات سنی تھی کہ دیکھو میں آپ کو شیطان آج دکھاتا ہوں۔ حیرانگی ہوئی کہ شیطان تو آج کسی نے نہیں دیکھا۔ مغرب کی اذان ہو گئی، ایک شخص گھر کی طرف چلنے لگا، کہنے لگے دیکھو شیطان او جا رہا ہے۔ میں بھی پاگل تھا، ان باتوں پر سوچنے لگا کہ یہ کیا، یہ تو انسان ہے۔ جبکہ بعد میں اللہ نے وہ بات میرے اوپر ڈالی تو یہ ڈالی کہ جب اذان ہوتا ہے تو شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے، تو اس لیے جب اذان ہوتا ہے تو ایسے لوگ جو مسجد کی بجائے گھروں میں یا اپنے مہمان خانوں میں یا کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں تو لازمی بات ہے وہ تو انسان نہیں شیطان ہو گیا۔ کیوں؟ اس وقت اذان ہو رہی ہے، شیطان اذان سے بھاگ رہا ہوتا ہے، اور اسی انسان کے اندر شیطان ہوتا ہے جس کو مسجد سے بھاگنے کے لیے کوشش کیا جا رہا ہے۔ تو خود سوچ لے کہ باطنی آنکھ جب ہماری کھل جاتی ہے تو ہم نماز کے لیے جب بلاوا سن لیتے ہیں تو نماز کی طرف ہم چلے جاتے ہیں۔ کوئی نیکی کا کام دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہاں میرے دل کی دنیا آباد ہے، اس سے مجھے راحت اور سکون ہوئی۔ کوئی غلط کام کر رہا ہے اور ہم اس کو روک دیتے ہیں تو سمجھ لے کہ میری باطنی آنکھ کھلی ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہ باطنی آنکھ سے آپ ہزاروں میلوں کے فاصلے دور کا سفر کر لیں، یہ غیب کی باتیں غیب ہی بہتر جانتا ہے۔ ہماری باطنی آنکھ اور باطنی کان کھولنے کا سب سے آسان عمل اور آسان طریقہ اور آسان رزلٹ یہ ہے کہ ہماری نظر کہا جائے۔ جب ہم اللہ کی پیار اور محبت اور وحدانیت کی باتیں سنیں تو ہمارے دل پر اثر پڑے یا نہیں۔ اگر ہمارے دل پر اثر پڑتی ہے تو سمجھ لیں کہ ہماری باطنی کان کھلی ہوئی ہے۔ اگر ہماری دل پر اس کا اثر نہ ہو جائے تو سمجھ لیں کہ ہماری باطنی کان بالکل بند ہے، جس کو ہم اعلی سماعت بھی کہتے ہیں۔ اگر ہم کسی ایسی باتیں دیکھ لے، ایسے کام دیکھ لے جس کو ہمیں بہت اچھا لگے تو سمجھ لیں کہ ہماری دل کو دنیا آباد ہے اور ہم نے اس کو کرنے کی
ضرورت ہے تو یہ ہوتی ہے باطنی آنکھ۔ اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں آپ نے باطنی آنکھ کھولے ہیں، باطنی کان کھولے ہیں، تو سب کا باطنی آنکھ بھی کھلا ہے، باطنی کان بھی کھلا ہے، صرف اس میں آگے بڑھنے کی کوشش ہے۔ یہ نہ سوچیے کہ میری کان بند ہے، ہاں بند ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کو اذان سنتے وقت نماز کی طرف، مسجد کی طرف دل نہ لگے تو سمجھ لے کہ آپ کی باطنی کان بند ہے، روحانی کان بند ہے، اسلامی کان بند ہے، اور کیا نام اس کو دے۔ اگر کوئی کام برائی کا آپ دیکھ لے اور اس کو منع نہ کر سکے تو سمجھ لے کہ میری باطنی آنکھ بند ہے، میری دل کی دنیا آباد نہیں، میرے من کی دنیا آباد نہیں، اس لیے میں اس برائی کو روک نہیں سکتا۔ اگر یہاں تک کہ میرے دل میں بھی حقارت اس کے لیے نہ پیدا ہو جائے اللہ کے لیے، تب بھی میری باطنی آنکھ بند ہے۔ یہ ہے آسان رزلٹ، آسان عمل۔ اب آپ خود سوچ لیں، میں خود سوچ لوں، اذان کے وقت میری کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ اذان کے دوران میں نماز کے لیے چلا جاتا ہوں تو میری باطنی کان کھلی ہوئی ہے۔ اگر آپ لوگوں کی اذان کے دوران نماز کی طرف کیفیت بڑھ جاتی ہے تو آپ کی بھی باطنی کان کھلے ہوئے ہے، آپ کو مبارک ہو۔ پھر اس میں آگے جانے کی ضرورت ہے، اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مسلمان سب ہے، ایک ہوتا ہے مسلمان، ایک ہوتا ہے مومن۔ مسلمان کلمہ پڑھنے والے کو مسلمان کہتے ہیں، مومن اس کے اندر جانے والے کو، اس کے اندر اپنی قوت بڑھانے والے کو مومن کہتے ہیں۔ جنات یا شیطان سارے ہیں، پھر جو نیکی کی طرف آتے ہیں اس کو جنات کہتے ہیں، اور جو برائی کی طرف اس کو شریر جنات کہتے ہیں۔ تو یہ ہے باطنی آنکھ، باطنی کان۔ اب کوئی مجھ سے یہ سوال کرے گا کہ آپ کی باطنی آنکھ کھلی ہے یا بند، تو اس سوال کو مجھ سے پوچھنے کی بجائے اپنے آپ سے پوچھ لے۔ میں اپنے آپ سے پوچھوں گا کہ بھئی میری آنکھ اور کان کھلے ہیں۔ آپ لوگ اپنے آپ سے سوچ لے اور پوچھ لے کہ اب میرا کیا رزلٹ ہے۔ باقی اس کے اندر جانے کی ضرورت ہے، پھر کئی مشاہدات ہو سکتے ہیں، لیکن ابتدائی سبق یہ ہے، میں نے بتا دیا کہ بہت کم لوگوں کو اس کے بارے میں علم تھا، اور اس سے بات بھی آپ اگر سننا چاہتے ہیں تو کشف المحجوب کو کسی مرشد سے پڑھیں۔ تمام باتیں کشف المحجوب میں بری پڑی ہوئی ہیں، اور اس طرح کی باتیں آپ کو وہاں سے ہی مل سکتی ہیں۔ جو میں نے کہا آپ لوگ شاید اس پر بھی غلط اعتراضات کر لے، لیکن اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ اگر ویڈیو اچھی آئے، پسند آئے تو اس کو شیئر ضرور کرے۔ کیوں؟ جو ہوا پھیلی ہوئی ہے، جو نظام چل گیا ہے یوٹیوب پر، جو لوگوں نے روحانیت اور عملیات کے نام پر لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا، اس کے لیے میرے ساتھ تعاون کرے۔ آپ لوگ اگر سچے ہیں تو ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیا کرے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ پلانے کی کوشش کرے، تاکہ سب کو حقائق کی باتیں سمجھ آ جائے اور حقائق پر عمل کرنے کی توفیق بھی ہو جائے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے آج کے بعد کوئی مجھ سے یہ نہیں کہے گا کہ آپ کی باطنی آنکھ کھلی ہے یا باطنی کان کھلے ہے، کیونکہ تمام باتیں میں نے اس عمل کے دوران بتا دیے، یا اس باتوں کے دوران بتا دیا کہ حقائق کیا ہے، جس کو میں نہیں کہنا چاہتا لیکن میں نے کہہ دیا۔ اللہ حافظ۔